وہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ناراض بھی ہیں, غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں جتایا, ہمیں بھی فارم 47 پہ جتا دیتے تو یہ جمہوریت اور یہ الیکشن لیجیٹیمائز ہو جاتا ان کی نظروں میں. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد لیجیٹیمیٹ ڈاکومنٹ جو فارم 45 کی صورت میں موجود ہے, وہ اس فارم 45 والی جمہوریت کو نہیں مانتے, بلکہ وہ نئی ڈیل کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ہم ایسے کسی بھی ایجنڈے کو مسترد کرتے ہیں. ایک لیگل ڈاکومنٹ فارم 45 کا ہے, جو بھی جیتا ہے اس کو جتاؤ, اے ہے, بی ہے, سی ہے, کوئی بھی ہے. اتنی بڑی دھاندلی. میں شہر کراچی سے ہم نے الیکشن لڑا اور آپ نے دیکھا کہ وہاں سب کچھ کیا ہوا. ایک پارٹی جس کو 1 لاکھ ووٹ بھی لوگوں نے نہیں دیے, اس کو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دی گئیں, اور باقی 7 بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں. اور سیٹیں اس طرح سے بٹی ہیں, پیسوں میں تقسیم ہوئی ہیں, اور قوم کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے کہ جن کا اب اس وقت کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ حکومت کریں. لیکن یہ سب تماشا ہو گیا ہے, تو کیا اس کو قبول کر لیا جائے؟ اس کا راستہ ایک ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, چاہے وہ پورا کا پورا تمام ججوں پر مشتمل فل کورٹ ہو, یا پھر جو ہے کوئی واقعی متعین اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیتے ہوئے کمیشن کو قائم کیا جائے, اور پھر جس کا فارم 45 ٹھیک ہے اس کے مطابق حکومت سازی اور اس کے مطابق کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں. یہی راستہ ہے اس دلدل سے نکلنے کا, ورنہ سب پھنسے ہوئے ہیں. جتنی باتیں بھی اس وقت کی جا رہی ہیں وہ سب بس ایسے ہی گنتی پوری کی جا رہی ہے, اور جو لانے والے تھے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں, جو آنے والے ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں, اور باقیوں کو تو ویسے ہی پھنسا کے رکھا ہے. پوری قوم پھنسی ہے. نکلنے کا ایک راستہ ہے کہ ہمیں اگر استحکام چاہیے تو یہ استحکام پاکستان کو کسی فوجی آپریشن سے نہیں ملے گا. یہ استحکام سیاسی استحکام, معاشی استحکام, پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے سے یہ استحکام آئے گا, لوگوں پر مسلط ہونے سے نہیں آئے گا. اس لیے جماعت اسلامی کا بہت واضح طور پر یہ موقف ہے کہ ہم کسی بھی فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے. فوجی آپریشنوں کی یہ تاریخ ہے. پاکستان بننے سے لے کر اب تک جتنے آپریشن کیے گئے ہیں, ہمیں بتائیں یہ سارے لوگ ان آپریشنوں سے انہوں نے کیا مقاصد حاصل کیے ہیں. یہ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں کیا فوج کو عزت مل گئی ہے, کیا قوم کو عزت مل گئی ہے, کیا بلوچوں کو عزت مل گئی, کیا پختونوں کو عزت مل گئی, کیا مہاجروں اور پنجابیوں کو عزت مل گئی, کیا سرائکیوں کو اور ہزارے وال کو عزت مل گئی؟ کس کو عزت ملی ہے؟ کس نے جو ہے وہ مقام پایا ہے؟ کیا سندھیوں کو عزت مل گئی ہے, کیا بنگالیوں کو عزت مل گئی؟ اس سے یہ فوج اور عوام کے درمیان مزید دوریاں پیدا کرتے ہیں فوجی آپریشن. اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, اس میں فوج کے سپاہی بھی اندھی جنگ میں مارے جاتے ہیں, اس میں عوام بھی مارے جاتے ہیں. اور اگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم دہشت گردوں پر کیسے قابو پائیں, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ دہشت گرد بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی کہاں ہے. پہلے اس کا تو حساب دیں کہ اس ملک میں دہشت گرد بنائے کس نے ہیں. پر آپ ظلم کا نظام قائم کریں, آپ اداروں پہ قبضہ کریں, آپ معیشت کو پامال کریں. ایک طبقہ اس کو ساری مراحت حاصل ہوں, وہ ساری دولت سمیٹ کے چلا جاتا ہو, ان کی گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہوں, ان کے گھر بھی بڑے بڑے ہوں, ان کو گولف کلبز بھی ان کے لیے بڑے بڑے بنے ہوئے ہوں. وہ اشرافیہ آپس میں بیٹھ کے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہو, تعلیم سے, صحت سے, روزگار سے, ٹرانسپورٹ سے, بنیادی حقوق سے محروم کرے وہ طبقہ, اور پھر اس کے نتیجے میں جو غم و غصہ پیدا ہو, یا تو لوگ خودکشیاں کریں, یا پھر لوگ نشہ کریں, یا پھر لوگ ان قوتوں کے ہاتھ میں کھیلنے لگے کہ جو قوتیں ملک دشمن ہوتی ہیں. تو ان کو دھکیل کون رہا ہے, پہاڑوں پہ چڑھا کون رہا ہے, لوگوں کے آزادی رائے پر جو ہے پہرا بٹھا کون رہا ہے, لوگوں کی آواز بند کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ وہ جواب دے کے وہ دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں خود آپ لگاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے. پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کو اس وقت سب نے اپنی آماجگاہ بنایا ہوا ہے, یہ سب کیا تماشا ہے؟ 2001 کی بات ہے جب مشرف صاحب کی حکمرانی تھی. 2007 میں آپ نے تحریک چلائی تھی, لیکن 2001 میں ہم نے تحریک چلائی تھی.
اور بڑی تعداد میں وکلا نے بھی ہمارا ساتھ ضرور دیا تھا، لیکن اس وقت ایک اسپلٹ موجود تھا، لوگ دھوکہ کھا رہے تھے، اور لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو مشرف کو اس لیے سپورٹ کر رہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، 2001 کی پوزیشن کا پاکستان دیکھیے، اس میں ہمارا بارڈر دیکھیے، جو بارڈر افغانستان سے ملتا ہوا پورا کا پورا بارڈر تھا، اس بارڈر میں کیا تھا؟ اس بارڈر میں پاکستان اس وقت محفوظ تھا جب تک ہم امریکی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہمیں جھونکا گیا، یہ امریکہ کی لڑائی تھی جو پاکستان نے لڑی، اور بربادی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ ہمارے قبائل تھے، یہ کبھی ہم تصور کر سکتے تھے کہ یہ قبائل پاکستان کے خلاف کوئی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری فورس تھے، انہوں نے تو ہمیں کشمیر آزاد، جتنا آزاد ہوا ان قبائل نے آزاد کرا کے دیا تھا، اور سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ اگر ان کو روکا نہ جاتا تو پورا کشمیر ہمیں مل جاتا۔ یہ وہ پورا علاقہ تھا جہاں سے ہماری فوج کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، ہماری قوم کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم خوشحال تھے۔ ہمارا سارا جو پورا رجحان ہوتا تھا وہ ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ہوتا تھا کہ ہم بھارت کو کیسے ہینڈل کریں۔ کشمیر کی تحریک ہمارے پیش نظر ہوتی تھی، وہاں پر قربانیاں اس کو ہم اجاگر کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں بھارت کو بہت پریشانی لاحق تھی۔ لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ جو ہمارا دشمن تھا اس سے تو دوستی کی پینگیں بڑھانے لگے، اس کو تو اپنے ساتھ ملانے لگے، بھارت کو پوری طرح سے آن بورڈ لینے لگے، لیکن جو ہمارے دوست تھے وہ دشمن بنتے چلے گئے، اور ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا؟ مشرف نے کہا تھا ڈالر ملیں گے، لیکن پاکستان کی معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں جو پاکستان کی جنگ نہیں تھی، جو مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی، وہ امریکہ کی جنگ تھی جو ہمارے ذریعے سے لڑی گئی۔ ہمارے اڈے ان کو دے دیے، ہماری پوری جو لاجسٹکس تھی ان کو دے دی گئی، اور ہماری فوج کو بھی ان کے حوالے کیا گیا کہ جس طرح سے چاہو استعمال کرو، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دہشت گردی پروان چڑھی۔ یہ جو پورے افغانستان میں جب امریکہ آ کر بیٹھا تو وہاں بھارت بھی آ کر بیٹھ گیا، جو سفارت خانے بھارت کے تھے وہ را کے اڈے بن گئے، CIA اندر آ گیا، بلیک واٹر اندر آ گیا، دنیا جہان کی پوری ایجنسیاں اور فوجیں انہوں نے پاکستان میں انفلٹریشن شروع کر دی، گھس بیٹھیے بن گئے، اور پھر پاکستان کے حالات کو بگاڑا۔ تقریباً 70,000 سے 1 لاکھ کا تخمینہ آتا ہے کہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں عوام بھی شامل ہیں اور اس میں فوجی جوان بھی شامل ہیں۔ اگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوئی تو وہ دہشت گرد، ان کے ساتھ بھی آپ کے کیا معاملات تھے اور کس طرح سے ان کو ہینڈل کر رہے تھے، اب چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ لہٰذا اس پوری جنگ کے نتیجے میں معیشت بھی تباہ، سماج بھی تباہ، پورا سیاسی نظام بھی تباہ، اور ہاتھ ہمارے کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کہا کہ اب چونکہ دہشت گرد پروان چڑھ گئے ہیں تو آپریشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپریشنز ہوئے، لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگوں کا ایک فینومینا سامنے آیا، اور پاکستان دنیا کی تاریخ میں وہ واحد ملک بن گیا جہاں اپنے ہی ملک میں لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں حالات بدل جائیں گے، پھر یہ اعلان کیا گیا کہ حالات بدل گئے ہیں، قبائل میں امن قائم ہو گیا۔ اگر قبائل میں امن قائم ہو گیا تو اب یہ عزم استحکام کے نام سے کون سا آپریشن کرنے جا رہے ہیں؟ پھر آپ ناکامی تو تسلیم کیجئے کہ جتنے آپریشن آپ نے کیے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہوتے تو آج آپ ایک نئے آپریشن کے لیے نہ جاتے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، دردمندی سے سمجھتے ہیں، یہ فوج کے حق میں بھی بہتر ہے کہ وہ اس آپریشن کا حصہ نہ بنے، یہ قوم کے حق میں بھی بہتر ہے کہ کوئی فوجی آپریشن نہ ہو۔ البتہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ امن و امان کو قائم کرنے کی ذمہ داری لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہے، حکومت کی ہے۔ جب آپ آپریشن پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایک ہی سانس میں یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عام حالات میں امن قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کی صلاحیت ہوتی تو آپریشن کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ بھارت سے تجارت کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور میاں برادران کے پیٹ میں تو ویسے بھی ہمیشہ بھارت کے لیے بہت مروڑ اٹھتا ہے کہ کسی طرح سے جا کر ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جو تقسیم ہے پنجاب کی یہ تو ایک لکیر ہے، ورنہ تو ہمارا کلچر بھی ایک ہے، تہذیب بھی ایک ہے۔ میاں صاحب کیسی باتیں کرتے ہو،
مسلم لیگ کا تو تمہارے ساتھ سابقہ لگا ہوا ہے. تم سنو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے, علامہ اقبال کیا کہتے تھے. اگر ہمارا کلچر اور تہذیب ایک ہوتی تو پاکستان کیوں بنا تھا؟ پاکستان کے لیے جو ایسٹرن پنجاب سے لاکھوں لوگ اپنی جو ہے سب کچھ نچھاور کر کے یہاں پر پہنچے تھے, ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئی تھیں, خاندان کے خاندان اجڑ گئے تھے, کتنی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اندھے کنووں میں چھلانگ لگا کر اپنی عزت بچائی تھی. تم سب کے اوپر خط تنسیق پھیر دیتے ہو اور تمہیں مودی کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت میں مزہ آتا ہے. شہداء کی قربانیوں کو تم نہیں دیکھتے, کشمیریوں کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے. جس طرح سے 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز وہاں پر موجود ہیں اور پیلٹ گنوں سے فائرنگ کرتے ہیں, لوگوں کو شہید کرتے ہیں, تم اس کو نہیں دیکھتے اور تمہیں بھارت سے دوستی کرنے کا ہمیشہ مروڑ رہتا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان سے ہمیں دشمنی میں کیوں ابھارا جا رہا ہے؟ افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. 40-45 سال کا یہ سفر ہے جو ہم نے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ گزارا ہے. پاکستان کی قوم نے, پاکستان کے عوام نے افغانوں کو اپنا بھائی سمجھا ہے, ان کو عزت دی, ان کو اپنے گھر دیے, ان کے لیے سب کچھ کیا, اس لیے کہ ہم ایک دینی رشتے میں گندھے ہوئے ہیں. اس خطے کا رشتہ ہمارے ساتھ تھا. آپ کی تاریخ یہ تھی افغانستان کی کہ اس نے برطانیہ کو شکست دی, پھر رشیا کو شکست دی, پھر امریکہ کو شکست دی. آپ کی یہ رچ تاریخ اور آپ کا یہ ماضی تھا جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو قبول بھی کیا اور عزت بھی دی اور اسی کے نتیجے میں عزت حاصل بھی کی. لیکن اگر چند لوگوں نے حالات کو بگاڑا اور امریکی جنگ میں پورے پاکستان کو لے کر گئے تو افغان طالبان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کام ہو رہا تھا تو وہ چند لوگ تو برسر اقتدار تھے, لیکن سڑکوں پہ تو پاکستان کے عوام کھڑے تھے, وہ آپ کی جنگ لڑ رہے تھے. لہٰذا اگر کسی نے امریکہ کے کہنے پر کوئی کام کیا تو اس کا بدلہ آپ پاکستان سے نہ لیں, بلکہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. یہ پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہے, افغانستان کے حق میں بھی بہتر ہے, اس خطے کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن جو پاکستان میں فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کہ افغانستان سے جنگ کا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے, کیا وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں تو طوفان آئے گا, اس کے نتیجے میں تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. ایک ہی راستہ ہے کہ بامانی مذاکرات افغانستان کے ساتھ کیے جائیں. اور اگر ہم سے جب یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ عزم استحکام کے نام سے اگر کوئی آپریشن ہو رہا ہے تو اس لیے کہ اس میں چائنا کے لوگوں کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. تو چائنا تو بہت بالغ نظر لوگوں پر مشتمل قوم کا نام ہے. وہ چائنا پاکستان سے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن کرو تو چائنا تو افغانستان کے ساتھ اس کے معاملات بالکل درست ہیں, چائنا کے ساتھ تو کوئی ایشو افغانستان کا نہیں ہے. تو کیوں نہ افغانستان سے بھی بات کی جائے اور چائنا سے بھی بات کی جائے, تینوں کو آن بورڈ لے کر بات چیت کی جائے, بامانی مذاکرات کیے جائیں, نہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو, نہ پاکستان میں افغانوں کے خلاف نفرتوں کو پروان چڑھایا جائے. ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ گلے بھی ہوں گے, شکوے بھی ہوں گے, لیکن مسئلہ حل ہوگا. یہ نہیں ہمیں فوٹ کر سکتے کہ دشمن کو تو ہم دوست بنائیں, جو ہمیں قتل کر رہا ہو بھارت, جس نے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کی حکومت سے, پاکستان کے اداروں سے, کہ بھارت اعلان کر رہا ہے کھلم کھلا, ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں 21 لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور ٹارگٹ کر کے ان کو قتل کیا ہے. یہ کس کا فیلئر ہے؟ کس کا فیلئر ہے کہ بھارتی راہ پاکستان میں گھس کر لوگوں کو اگر چن چن کر قتل کر رہی ہے تو آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاکستان کے عوام کو پروٹیکشن دینے میں کامیاب نہیں ہو رہے. آپ کی توجہ تو اس پر ہونی چاہیے, آپ کو تو دیکھنا چاہیے کہ بھارت کہاں کہاں گھسا ہوا ہے, لیکن آپ ادھر تو جو ہے اپنے معاملات سیدھے کریں. اور یہاں تک بات ہو جائے کہ باجوہ کے زمانے میں جو یہ 370 اور 35A کا معاملہ تھا, یہ معاملہ تو انڈر اسٹینڈنگ سے ہوا ہے. یہ بہت سنگین الزام ہے جو جنرل باجوہ پہ لگا ہے. اگر جنرل باجوہ ابھی اس وقت برسر اقتدار نہیں ہے تو پھر یہ ISPR کا کام ہے کہ اس پر قوم کو اعتماد میں بھی لیں اور اس کی وضاحت بھی کریں کہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی فوج بھارت کے ساتھ مل کر کشمیریوں کو ان کے حق سے اس پر غصب کر لیا جائے اور ہم مکمکا کر لیں. اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو پھر اس نے غداری کی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آج تک کی تاریخ میں اس کی وضاحت پوری طرح سے ہونی چاہیے تھی. سامنے آئیے, وضاحت کیجئے, پوری قوم کو کشمیریوں کی پشت پر کھڑا کیجئے, ورنہ کشمیریوں میں بھی مایوسی پھیل رہی ہے. خود آزاد کشمیر آپ دیکھیں,
مودی اعلان کرتا ہے، حالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ وہاں بھی آپریشن کریں گے؟ یہ آپریشنوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ عوام کو حقوق دیجئے، آپ لوگوں کو بجلی دیجئے، آپ لوگوں کو گیس دیجئے، آپ لوگوں کو پانی دیجئے، آپ لوگوں کے اوپر سے ٹیکسوں کی بھرمار کو ہٹائیے. آئی ایم ایف کا بجٹ ہمیں منظور نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ غلامی کا توق ہے. اور میں تو حیران ہوں، ایک زمانہ تھا یہ الزام لگتا تھا کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا ہے، اور اس پر حکمران شرمندہ ہوا کرتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم آزاد قوم ہیں. میں پرسوں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اس میں دو خبریں چلیں. ایک خبر یہ تھی کہ کینیا میں حالات خراب ہو گئے ہیں، اور آئی ایم ایف نے جو بجٹ بنوایا ہے اس حکومت سے اور جو ٹیکس لگائے ہیں اس پر لوگ نکل کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے گورنر ہاؤس جلا دیا ہے، انہوں نے سی ایم ہاؤس جلا دیا ہے. گولیاں چل رہی ہیں، 22-23 لوگ قتل کیے جا چکے ہیں، اور حالات قابو میں نہیں آ رہے. اور ساتھ میں دوسری خبر یہ تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسمبلی کے فلور پر یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہم نے بجٹ بنایا ہے، اور میں قوم کو خوشخبری دوں گا کہ 24ویں پروگرام میں ہم شامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ غلام ابن غلام لوگ ہیں، یہ پاکستان کو آزاد نہیں ہونے دیتے. ان غلاموں کو اور امریکہ کے غلاموں سے جب تک آپ آزادی حاصل نہیں کریں گے، پاکستان کے لوگ آزاد نہیں ہو سکتے ہیں. تنخواہ دار لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، جو پہلے ہی ٹیکس کٹوا رہا ہے اس پہ مزید بوجھ ڈال رہے ہیں. اس میں جو اچھے پروفیشنل ہیں، جن کو اگر اچھی سیلریز بھی مل رہی ہیں، تو جب آپ مزید اس پر ٹیکس ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک سے باہر جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال کا کمپیریزن یہ ہے کہ ابھی گزشتہ سے پیوستہ سال کے مقابلے میں 119% لوگ، پروفیشنل لوگ زیادہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. کون بچے گا یہاں پر؟ اچھے ڈاکٹرز چلے جائیں، اچھے انجینئرز چلے جائیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ چلے جائیں، سب کو آپ ملک سے باہر پھینک دو اور پھر کہو کہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ کیسے یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی؟ کیسے صنعتیں چلیں گی؟ کیسے دفتر چلیں گے؟ کیسے اسپتال چلیں گے؟ تم آئی ایم ایف کے کہنے پر ٹیکس صرف مڈل کلاس اور غریب لوگوں پر لگاؤ، جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے. میں آپ لوگوں سے اس بار میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک تو وہ لوگ جنہیں انگریزوں کے زمانے میں جاگیریں دی گئی تھیں، غداریاں کرنے کے نتیجے میں انگریز کا ساتھ دینے اور مقامی لوگوں کو کچلنے کے لیے ان سے کہا جاتا تھا اتنے گھوڑے لے آؤ، اور ان کا لشکر بنا کے انگریز اس کو یہ خلعت عطا کرتے تھے کہ اب تم ہمارے ہو گئے، اور وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے. یہ جاگیردار آزادی کی جو تحریک چلی، جنگ آزادی،